حضرت مولانا اخلاق احمد صاحب ناظم اعلیٰ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے جامعہ کے صدر مدرس حضرت مولانا ریاض الدین صاحب نعمانی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دست بستہ گزارش کریں گے کہ حضرت مولانا اپنے عالی خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت کی شخصیت ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ عشق و آزادی بہار سیس کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ میں دست بستہ گزارش کروں گا حضرت مولانا ریاض الدین صاحب نعمانی سے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه۔ محترم مقام حضرت مولانا اخلاق احمد صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ مظلوم اور جامعہ کے محترم مکرم اساتذہ کرام، سامنے بیٹھے ہوئے جامعہ کے قابل عزت متعلمین، آج کا یہ پروگرام ہندوستان کی جنگ آزادی سے تعلق کے متعلق منعقد کیا گیا ہے۔ اسی لیے آزادی ہر انسان پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی آزادی چاہتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں، قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں، میرے پر کھول دو مجھے قربانیاں آواز دیتی ہیں۔ اور یہ آزادی ایسے ہی ہم کو حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ جیسا کہ انگریزی زبان میں جو تقریر آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اکابر مشائخ دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ اور ان نامور ہستیوں کا ذکر خیر جو آزادی کے تعلق سے تھا آپ کے سامنے اور آپ کے روبرو پیش کیا گیا۔ یہ ان کے اساتذہ کرام، ان کے مشائخ، ان کے بزرگان دین کی تربیت کا ثمرہ اور حصہ تھا کہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ایسے مشہور و معروف اور قابل باصلاحیت متعلمین اور اپنے شاگردوں کو میدان جہاد میں اتارا۔ یہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 100 سال تک صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، اس میں کسی دوسرا کا حصہ یا کوئی اس میں دوسرا شریک اور شہید نہیں تھا۔ 100 سال کے بعد مختلف مذاہب کے لوگ اس جنگ آزادی میں شریک ہوئے، اور یہ جنگ آزادی اور یوم آزادی کے اس پروگرام میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، جس میں سب سے نمایاں نام مہاتما گاندھی کا، کہ جنہوں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے، ہندوستان سے باہر بھی رہتے ہوئے، ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بہت ہی محنت اور مشقت لگن کے ساتھ حصہ لیا۔ کہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان جو پہلے چل رہے تھے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب مندر، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا، تو یہ مسلمانوں نے جو اس کا آغاز کیا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے پس منظر میں، جس کی وجہ سے واقعتاً ہندوستان اس راہ پر چل چکا تھا کہ نہ ہمارا دین محفوظ ہوتا، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہوتے، نہ ہماری خانقاہیں محفوظ ہوتی، نہ ہماری مساجد محفوظ ہوتی۔ یہ ان لوگوں نے اپنی چشم بصیرت سے ان چیزوں کو بھانپ لیا تھا، اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے
اور اس میں جہاد کرنا واجب ہے۔ یہ آگ کی طرح پھیل گیا، سارے مسلمانوں کے اندر لہو گرم ہو گیا اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اور وہی ہوا کہ لڑائیوں کے بعد، جنگوں کے بعد، قربانیوں کے بعد، عورتوں کو بیوہ کرنے کے بعد، بچوں کو یتیم کرنے کے بعد، ہمارے علماء ملت اسلامیہ نے، ہمارے مشائخ نے، بوریا نشین مشائخ نے اپنی خانقاہوں سے نکل کر، اپنے مدارس سے نکل کر اور اپنی جگہوں کو خیر بات کہہ کر میدان جنگ میں کود پڑے اور یہ کہہ دیا کہ باطل سے دبنے والے، اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ انور جلال پوری نے اسی لیے کہا کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ اور ہے واقعتاً کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ شانہ بشانہ، قدم بقدم چلتے ہوئے اور ہندوستان کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہوئے میدان جنگ میں تشریف لائے، اور اللہ نے وہ دن دکھایا کہ انگریز یہاں سے بھاگ گیا، انگریز یہاں سے چلے گئے اور ہندوستان کی خود مختاری کا، ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ ایک طرف جو ہے دوسرے ملک کا اور ایک طرف ہمارا ملک، جس سے ایک نئی حکومت کا آغاز، نئے قانون کا جواز اور نئے طریقے سے رنگ روپ نسل اور نئے ترتیب سے ہندوستان کی تعمیر اور توسیع کا منصوبہ ان لوگوں نے بنایا۔ راحت اندوری نے اسی لیے کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کوئی ایک فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آزادی ہم نے لڑی ہے اور آزادی میں حصہ ہمارا رہا ہے، ہندوستان ہمارا رہا ہے۔ اگر یہ تاریخ مسخ کی جاتی ہے، یہ تاریخ اگر بدل دی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوگا۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور ہمارے اکابر نے جو لڑائیاں لڑی تھی وہ ہندوستان کی وزارت کے لیے نہیں، ہندوستان میں کی وزارت میں شریک و صحیح ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، مدارس کے وجود کے لیے اور مساجد کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے دین پر گامزن رہنے کے لیے ہمارے اکابر نے یہ لڑائی لڑی تھی، نہ کہ ہندوستان کی وزارت میں شریک ہونے کے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وزارت ہم کو کیا دے سکتی ہے، جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو، وہ تو اپنی تمام ضروریات اللہ عز و جل سے لے سکتا ہے۔ کہ یہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ وہ لوگ لینا جانتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس لیے انہوں نے اس میں بڑھ کر کے دامے دروے قدمے سخنے ہر طریقے سے اس میں تعاون کیا، حصہ لیا، لوگوں کو اس میں شریک کیا، اور اللہ نے ان کی ان کوششوں کو کامیاب فرمایا۔ اس موقع پر ہم تمام ہم اپنی جانب سے، مدرسے کی جانب سے اور ناظم اعلیٰ صاحب کی جانب سے تمام معلمین کو، متعلمین کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اس جنگ آزادی کے تعلق سے مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ واقعتاً آپ نے بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ طلباء نے نعتیں پیش کی اور طلباء نے نظم اور ترانہ ہندی تقریر کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ فرمایا، آپ کے اندر جوش و خروش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہنا چاہیے کہ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس سے آپ ناواقف نہیں ہیں، اس ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ ہندوستان کی دھرتی انسان کا لہو مانگتی ہے، کہ بغیر لہو مانگے ہوئے بہت سی چیزوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جہاں مسلمانوں کو شہید ہونا پڑے گا، عورتوں کو بیوہ ہونا پڑے گا، بچوں کو یتیم ہونا پڑے گا۔ یہ ہمارے اکابر نے درس دے دیا
وہ راہیں دکھلا دی اور انہوں نے ایک راستہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ اگر دین کی حفاظت، دین کا تحفظ، ایمان کی بقا اور اپنے جو ہے شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے اگر ہم کو جان دینا پڑے تو جان دے دو۔ اسی لیے ہم کو اس میں ہر طریقے سے تیار اور مستعد ہونا چاہیے کہ جان مانگو تو جان دے دے، مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کے جاؤ جلال دے دے۔ تو ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ہم اپنے سامنے شاعر اسلامی کو بٹھا دیا جائے اور ہم دیکھتے ہی کا خاموش تماشائی بنے رہیں۔ یہ ہمارا ایمان جھنجھوڑے گا، ہمارے اندر وہ گرم خون آ جائے گا، وہ جذبہ جہاد پیدا ہو جائے گا جو ہمارے اکابر نے ہم کو سکھلایا تھا، بتایا تھا، کتابوں میں لکھا ہے۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات کو جامعہ کے ناظم اعلیٰ کی طرف سے، خود اپنی طرف سے، تمام اساتذہ کرام کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے جو وقت کو اور اپنی محنتوں کو یہاں پیش فرمایا اور اس پروگرام کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے چلانے کی کوشش کی اور اس موقع پر اس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ مزید محنت کیجیے، ترقی کیجیے، اساتذہ کرام سے اپنا تعاون لیجیے، آپ کے اندر صلاحیتیں، قابلیتیں، بہت ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، للہیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ کبھی یہ اساتذہ استاد کو بنا دیتے ہیں، کبھی استاد اساتذہ کو بنا دیتے ہیں۔ یہ باہمی تعاون سے، شوق سے، رغبت سے ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر میں یہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم حضرات، ابھی حضرت والا کا علمی اور پرمغز خطاب سماعت فرمایا۔ بہت اختصار کے ساتھ آپ نے جامع انداز میں دریا کو کوزے میں بند کیا، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ محترم حضرات، اب پروگرام کے آخر میں مسک الختام کے طور پر اپنے ہم دل عزیز استاد محترم حضرت مولانا محمد شاکر عمیر صاحب معروفی قاسمی مظاہری سے استدعا کرتے ہیں کہ حضرت اپنے عالمانہ و محققانہ خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حامداً و مصلیاً و مسلماً، اما بعد، عشق جلوہ افروز معزز و مکرم حضرات علماء کرام، جامعہ کے عزیز طلباء، پروگرام کے آغاز سے پروگرام کے اختتام تک میری حاضری رہی۔ آپ حضرات کے الفاظ کو، آپ کی تعبیرات کو، آپ کے حسن ادا کو، آپ کے انداز کو، آپ کی تقاریر کو، آپ کی نظموں اور آپ کے ترانوں کو، آپ کی قرات اور نظامت کو، اور حضرت صدر محترم کی خطابت کو سماعت کیا، سنا، اندازہ ہوا کہ اب میری کوئی حاجت باقی نہیں ہے۔ عربی میں کہا گیا ہے لم یترک السلف شیئا للخلف، کہ ہم سے پہلے والے لوگوں نے بعد والوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے طلباء میں ابھی حوصلہ باقی ہے، ہمت باقی ہے، جرأت باقی ہے، لسانی طاقت و قوت پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اساتذہ اور ذمہ داران کی نگرانی میں محنت کر کے پروگراموں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں جو تقریر ہوئی، واقعی جس طالب علم کے ذریعے وہ تقریر پیش کی گئی وہ قابل مبارکباد ہے۔ ترانہ ہندی اور قومی ترانہ جن طلباء نے مل کر پیش کیا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے اردو زبان میں جو تقریر ہوئی یا جو نعت پیش کی گئی، واقعی وہ طلباء بھی قابل مبارکباد ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے مجھے کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں،
اس لیے میں تمام طلباء کو اور ان تمام مساہمین کو جنہوں نے جس ناحیے سے جس گوشے سے شرکت کی یا اس پروگرام کے کامیاب بنانے کے لیے کوشش کی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بطور خاص ان مجاہدین کو جنہوں نے ہمارے اس ملک ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا، جان، مال، عزت، آبرو اور ساری چیزوں کو قربان کر کے یہ دن ہمیں ملا کہ ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تمام مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ سب حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دین دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، آپ پھلے پھولے ترقی کریں، آپ کے علم میں تعمق، گہرائی، گہرائی، ہمت جہتی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ اکتفی بہذا القدر وما علینا الا البلاغ المبین۔ پڑھ لیں دعا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔